حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزواجر میں نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تو میں ہر روز اپنے والد کی قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا۔ غالباً وہ رمضان کا آخری عشرہ بلکہ شب قدر تھی۔ اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بہرحال ابھی میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا کہ اچانک شدید آہ و بکا اور رونے دھونے کی آواز سنائی دی۔ رونے والا بار بار آہ و بکا کر رہا تھا اور فرماتے ہیں کہ میں کرت چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا۔ میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی۔ عذاب میں مبتلا شخص اس طرح آہوزاری کر رہا تھا جسے سننے سے دل میں قلق اور گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا، پھر جب دن خوب روشن ہو گیا تو وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ پھر جب ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے بتایا یہ فلاں کی قبر ہے۔ میں نے اس شخص کو بچپن میں دیکھا تھا، یہ کثرت سے مسجد آتا جاتا، نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتا اور بے جا گفتگو سے پرہیز کیا کرتا تھا۔ میں نے چونکہ اسے دیکھا ہوا تھا لہٰذا اس کو پہچان گیا، لیکن اس شخص کی اس موجودہ حالت نے مجھ پر بہت گہرا اثر ڈالا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے زندگی میں اعمال صالحہ کو محض اپنا ظاہری لبادہ بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے احوال کی حقیقت جاننے والوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے مجھے بتایا وہ سود کھایا کرتا تھا اور ایک تاجر تھا۔ جب بوڑھا ہوا اور اس کے پاس مال کم رہ گیا تو اس کا ظالم اور خبیث نفس اپنی باقی زندگی میں اس جمع شدہ پونجی سے گزارا کرنے پر راضی نہ ہوا اور شیطان نے اس کے دل میں سود کی محبت کو آراستہ کیا تاکہ اس کے مال میں کمی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رمضان بلکہ شب قدر میں بھی اس دردناک عذاب سے دوچار ہے۔ پھر جب میں نے اس کے علاقے کے ایک شخص کے سامنے اپنا پیش آمدہ واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا اس سے زیادہ تعجب خیز واقعہ تو فلاں قاضی کے قاصد یعنی پیغام رسا عبد الباسط کا ہے۔ میں اس شخص کو بھی جانتا تھا، یہ ابتدا میں قاضیوں کا قاصد تھا، پھر مالدار ہو گیا۔ میں نے پوچھا اس کا واقعہ کیا ہے تو اس نے بتایا جب ہم نے ایک مرتبہ ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے اس کے قریب قبر کھودی تو اتفاق سے اس کی قبر کھل گئی۔ ہم نے اس کی قبر میں ایک بہت بڑی زنجیر دیکھی، ایک بہت بڑا سیاہ کتا اس زنجیر میں اس کے ساتھ بندھا ہوا اس کے سر پر کھڑا تھا اور اسے اپنے پنجوں اور ناخنوں سے چیرنا پھاڑنا چاہتا تھا۔ ہم یہ خطرناک منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے اور جلدی جلدی اس کی قبر کو مٹی سے ڈانپ دیا تو پتہ چلا جو دنیا میں سود کھاتے ہیں اللہ رب العزت انہیں قبر میں عذاب دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود کے گواہ بننے والے پر اور سود لکھنے والے پر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقالہم سواء، یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔